یہ بات ہے اس نور کی، یہ بات ہے اس وجود کی جو کائنات کی تخلیق کا سبب بنا۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یہ کہانی یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم اکثر میلاد کی محفلوں میں حضور کی آمد کا ذکر سنتے ہیں، مگر افسوس بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت محمدی کیا ہے، کب ان کا نور پیدا ہوا، اللہ نے انہیں کیوں تخلیق کیا۔ ان سبھی باتوں کے سوال آج ہم اس ویڈیو کو جانیں گے۔ کیا تم نے سنا کہ عبداللہ ہاں مرشد نے بتایا کہ وہ اول بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ آج کریں گے جو ہماری زندگی میں ان کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محفوظات شریف میں بتایا گیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ قرآن اور حدیث کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوتا ہے، مگر نور محمدی کی کہانی وہ ہے جو انسان کے وجود کو جھکجھوڑ دیتی ہے، ان کو ایسا محسوس کرنے کو دیتی ہے کہ ان کو جاننے کی اچھا ہوتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے۔ آج ہم جانیں گے اسی کے بارے میں چرچا کرنے والے ہیں۔ پہلے اس منظر کو دیکھتے ہیں جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ایک خاموشی تھی جو عدم کے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے۔ اس نے اپنی ذات قدسی صفات کے ایک نور کو جدا کیا، یعنی اپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ملفوظات مجمع الفیوزات میں ذکر ہے کہ اللہ نے اس نور کو عالم اثر میں سر پر تاج کی طرح سجایا۔ یہ وہ وقت تھا جب آدم کا وجود ابھی بنا بھی نہیں تھا، فرشتے ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، مگر حقیقت محمدی موجود تھی۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ اس مقام کو بھول گئے ہیں۔ ایک شخص اپنی دنیاوی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ کیا ہوا احمد؟ پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس زندگی میں مقصد لگ رہا ہے۔ یعنی آج کل انسان سے پوچھے تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے رو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جنم کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، یہ ہم سب کی کہانی ہے، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ امیج میں ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ ملک اور ملکوت کا مجمع البحرین، یعنی دو سمندروں کا ملاپ۔ حضور کی ذات وہ ہے جہاں ظاہر اور باطن آ کر ملتے ہیں۔ جس پرکار سے دو سمندر آ کر ملتے ہیں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملان ہے ہمارے ساتھ۔ جب اللہ نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو تو اس نے آئینہ محمدی کو بنایا۔ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس نے ملفوظات شریف کو لکھا، اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے اندھیروں کو دور کیا۔ اور ذرا سوچئے وہ نور کتنا عظیم ہوگا جس سے سورج کو روشنی ملی، چاند کو چمک ملی۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر وہ بشر تھے تو نور کیسے، یا اگر نور تھے تو وہ بشر کیسے؟ جواب بڑا سادہ ہے، وہ بشریت کے لباس میں اللہ کا سب سے بڑا شاہکار مسٹ پرنس تھا۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلق الافلاک، یعنی اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تو پھر آج ہم کیوں مایوس ہیں؟ کہ اللہ نے اس حدیث کے ذریعے اپنے نبی کو تسلی دی اور ہمیں بتایا کہ تمہارا تعلق اس ذات سے ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ جب دنیا تانا دیتی ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو یاد کرو اس نور کو جو ازل سے ابد تک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ کوئی وارث نہیں،
یہ کہنے والے خود مٹی میں مل گئے مگر محمدی نام آج بھی مسجدوں میناروں میں گونج رہا ہے۔ اس لیے آج سے وعدہ کرو، صرف اس لیے نعت نہ پڑھیں کہ وہ سننے میں اچھی لگتی ہے، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک لائن ہے، دامن گیروں کی پشت پناہ، یعنی وہ نبی جو سہارا ڈھونڈنے والوں کا آسرا ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ اللہ نے نبی کا مقام عرش میں بھی اونچا کر دیا۔ حدیث نمبر جو میں ترمذی شریف سے بیان کر رہا ہوں 3609 میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تخلیق مٹی سے پہلے کی گئی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم رول ماڈلز ڈھونڈتے ہیں، ہم سیلیبریٹی کو فالو کرتے ہیں تاکہ ہمیں امپورٹنس ملے، مگر سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا جن کے لیے تمام نظام ہستی چل رہی ہے۔ وہ نور تو نور محمدی کا سارا زندگی میں کیا تعلق رکھتا ہے؟ جب آپ اندھیرے میں ہو، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یاد رکھیں کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی ہدایت کا چراغ ہے۔ مرشد معظم فرماتے ہیں کہ طالبان راہ الہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو اس نور میں جوڑے رکھے، بنا اس یاد گوری کی گزارا نہیں۔ جیسے ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ حقیقی محبوب کی یاد میں بنا گزارا نہیں ہے، جیسے ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ محبت رسول کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا تحفہ جو اس نور کے صدقے ملا وہ قرآن ہے، وہ ہدایت ہے اور وہ ملفوظات شریف جو اپنے مریدوں کو پیر محمد راشد روزے دھڑی نے، صوفیاء اکرام نے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور تاکہ بھٹکے ہوئوں کو سہارا ملے، تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ تو آج کے بعد جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس حدیث کو یاد کرو، کنتو نبین، کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا، وقت کا وجود بھی نہیں تھا، تو کیا وہ آج میری مدد نہیں کریں گے؟ بے شک کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جہاں ہم سیرت نبی، قرآن اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو ملا کر سیکھ سکیں۔ اگر آپ بھی اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور اس نور کو آگے پھیلا سکیں، تو نیچے دیے گئے لنک اور اس ویڈیو کو آپ فالو کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لو۔ آپ ہم سے جڑے رہو گے، ہمیں طاقت دے گی آپ کی ہمارے سے جڑنا، سبسکرائب بڑھیں گے، آپ جڑو گے، آپ کا پریوار ہمارے ساتھ جڑے گا، اس لیے ہم سب مل کر اس بات کو آگے تک پھیلا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم وما ارسلنا الا رحمت للعالمین۔